السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ بات ذہن نشین رہے کہ قیامت کا تصور تمام امتوں میں اجمالی طور پر رہا ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں تفصیلی علم عطا فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی القیامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو ایک بہت بڑا سانحہ اور وقوع کہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور دوسری جگہ فرمایا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ ان دونوں آیتوں میں قیامت کے دن کو ایک بڑا واقعہ کہا گیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو مالک کائنات ہیں، خالق کائنات ہیں، وہ اس واقعے کو ایک بہت بڑا واقعہ فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کے بہت سارے نام ہیں۔ یہ مختلف نام بھی اس کی اہمیت پر دلیل ہیں۔ کہیں اس کو یوم عسیر کہا، کہیں اس کو یوم الدین کہا، کہیں اس کو یوم التغابن کہا، کہیں اس کو یوم النشور کہا، کہیں اس کو یوم الحسرہ کہا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے۔ یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی۔ اس کے دو جواب ہیں۔ نمبر ایک، دینی نقطہ نظر سے تو اس کا یہ جواب ہے کہ جس پروردگار نے انسان کو عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا، وہ ان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ان کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا، تاکہ اچھے اعمال کرنے والوں کو ان کا اجر ملے اور برے اعمال کرنے والوں کو ان کی سزا ملے۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو انسان نیکی کیوں کرے گا، برائی سے انسان کیوں بچے گا؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو سائنسدانوں کے اس کے متعلق مختلف نظریات ہیں۔ بعض سائنسدانوں کا نظریہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر ہر روز شہاب ثاقب گرتے ہیں۔ ان کو میٹرائٹس کہتے ہیں۔ 10,000 ٹن ملبہ زمین پر روزانہ گر رہا ہے۔ کبھی کبھی بڑے پتھر بھی گرتے ہیں۔ 1908 میں سائبیریا میں ایک علاقہ ہے، وہاں ایک اتنا بڑا شہاب ثاقب گرا جس کی طاقت ایٹم بم کی طاقت سے 10,000 گنا زیادہ تھی۔ اب آپ سوچئے کہ ایٹم بم کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ اس سے بھی 10,000 گنا زیادہ طاقت اس شہاب ثاقب کی تھی۔ تو بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ کوئی میٹرائٹ یعنی شہاب ثاقب زمین پر گرے گا اور زمین کے اوپر کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ یوں اس دنیا کا اختتام ہوگا۔ اور بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ کچھ ستارے زمین کے قریب سے گزرتے ہیں، جیسے 1993 میں ایک دم دار ستارہ وہ زمین کے قریب سے گزرا تو سائنسدانوں کو ڈر تھا کہ یہ کہیں زمین سے نہ ٹکرا جائے۔ چنانچہ ایک امکان یہ ہے کہ کوئی ستارہ زمین کے ساتھ ٹکرائے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین اور سورج کے گرد اللہ رب العزت نے کچھ ایسی جگہ بنائی ہیں جن کو بلیک ہول کہتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ پورے سورج کو ایک لقمہ بنا سکتا ہے۔ اس طرح اگر زمین کبھی اس کے قریب ہوئی تو وہ اس کو بھی ایک لقمہ بنا لے گا۔ چنانچہ آج کل انٹرنیٹ پر ایک کاؤنٹ ڈاؤن لگا ہوا ہے، یعنی دن گن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 21 دسمبر 2012 کو زمین اور سورج ایک بلیک ہول کے بالکل سامنے آ جائے گی۔ اس میں دو امکان ہیں۔ ایک امکان تو دوستو یہ ہے کہ وہ ان دونوں کو اپنے اندر کھینچ لے، یعنی کھا ہی لے، پھر معاملہ ختم ہو جائے۔ اور دوسرا امکان یہ ہے کہ اس کی کشش اتنی ہوگی کہ زمین کو گھما کر رکھ دے گا، مشرق مغرب بن جائے گی اور مغرب مشرق بن جائے گی۔ چنانچہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی وہ بات سامنے آئے گی جو آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی۔ اس وقت تو اس کو عقلاً سمجھنا محال تھا، مگر آج سائنس کی دنیا نے خود کہنا شروع کر دیا کہ ایسا ہونا ممکن ہے کہ سورج مغرب سے بھی طلوع ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں زمین کے نارتھ اور ساؤتھ پول یعنی قطب شمال اور قطب جنوبی بدل جائیں گے۔ بعض سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ سورج کے اندر آگ ہے،
وہ آگ بنیادی طور پر ہائیڈروجن، یوں سمجھیں کہ اس میں ہر وقت خرب ہائیڈروجن بم پھٹ رہے ہیں۔ اس کا ٹمپریچر 10 ملین سینٹی گریڈ سے لے کر 100 ملین سینٹی گریڈ تک ہے۔ گویا سورج آگ کا ایک بہت بڑا گولا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک طبی عمر ہے، جب ساری ہائیڈروجن ہیلیم میں بدل جائے گی تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور پھر سورج کی ٹھنڈا ہو جانے کی وجہ سے زمین پر زندگی ختم ہو جائے گی۔ دوستو ایک نظریہ جو سب سے زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے، اس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں۔ یہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے حکم سے ایک دھماکہ ہوا تو زمین بھی وجود میں آ گئی اور آسمان بھی وجود میں آ گیا۔ یہ چیز ہم مسلمانوں کے نظریے کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ لہذا ہم ان کے بگ بینگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا اور زمین اور آسمان وجود میں آ گئے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں، جیسے دھماکہ ہو تو چیزیں دور دور تک چلی جاتی ہیں۔ اس کو وسعت کائنات کا نظریہ کہتے ہیں۔ یہ بھی دین کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کائنات کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پھیلتی تو چلی جا رہی ہے، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ایک حد تک تو پھیلے گی اور اس کے بعد سپرنگ کی طرح واپس ایک دوسرے کے ساتھ آئے گی اور آپس میں ٹکرائیں گی۔ تو یہ جو سیکنڈ بگ بینگ ہوگا، یہ قیامت کا دن ہوگا۔ بہرحال سائنسدانوں کی باتیں کچھ تو سچی ہوتی ہیں اور کبھی محض تخیلات ہوتے ہیں، لیکن اس بات پر تو گویا سب متفق ہیں کہ قیامت کا دن آنا ہے اور اس دنیا کا ایک آخری دن متعین ہے۔ جب قیامت کا دن دوستو آنا ہے تو پھر انسان کو اللہ رب العزت کے حضور پیش بھی ہونا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن میزان عدل کو قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن، اور بنی آدم کے اعمال اور اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک افعال اور دوسرا اقوال۔ قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اچھا کلام اسی کو پہنچتا ہے اور اچھا کام اس کو پہنچاتا ہے۔ کلم الطیب سے اقوال اور عمل الصالح سے افعال، یعنی دونوں چیزیں ہی محفوظ ہو رہی ہیں اور قیامت کے دن انہی دونوں چیزوں کا حساب ہوگا۔ تو دوستو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس آیت کو یہاں لانے کا یہ تھا کہ معتزلہ جو ہے ان کا رد ہو۔ معتزلہ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں ایک فرقہ تھا جو عقل پرست تھا۔ وہ فرقہ یہ کہتا تھا کہ جو چیز عقل میں نہ آئے وہ چیز ممکن نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کی باتوں کو کیسے ناپا جا سکتا ہے، کیسے تولا جا سکتا ہے، یہ عقل میں نہیں آتا۔ اعمال کا وزن ہی ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ قرآن مجید میں وزن ہونے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ بعض ایسی چیزوں کو بھی ناپا جا سکتا ہے جن کا ناپنا پرانے زمانے میں ممکن نہیں تھا۔ مثلا بلڈ پریشر، آج ماپ لیتے ہیں کہ بلڈ پریشر کا کتنا، آکے بندے کا کتنا بلڈ پریشر ہے۔ بخار تھرمامیٹر کے ذریعے سے بخار کو ناپا جاتا ہے۔ شوگر کتنی ہے اس کو بھی ماپ لیتے ہیں۔ نمی کس کمرے میں نمی کتنی، اس کے لیے ہومڈینی میٹر بن گئے، اس سے نمی ماپی جا سکتی۔ بجلی کے وولٹیج، فریکوینسی اور کرنٹ کو ماپ لیا جاتا ہے۔ چنانچہ میزان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک ترازو ہوگا اور اسی پر ہر چیز تولی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے کہ وہ ترازو کس قسم کا ہوگا، مگر یہ عین ممکن ہے کہ انسان کے اعمال اور اقوال کو تولا جا سکے۔ پہلے زمانے میں تو انسان کی بات کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا تھا، آج ٹیپ بن گئی ہے اور وہ بندے کی پوری بات کو محفوظ کر لیتی ہے۔ جس پروردگار نے دنیا میں باتوں کو محفوظ کروا دیا، وہ باتوں کو تولنے کی آلات بھی بنوا دے گا۔ البتہ یہ بات پکی ہے کہ قیامت کے دن اعمال بھی تولیں گے اور اقوال بھی تولیں گے۔
ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اعمال کا وزن کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے لِإِظْهَارِ الْعَدْلِ، اللہ تعالیٰ عدل کے اظہار کے لیے میزان عدل کو قائم کریں گے۔ لِإِظْهَارِ صِفَةِ الْقِسْطِ لِأَنَّهُ مُقْسِطٌ، چونکہ اللہ تعالیٰ انصاف پرور ہے لہذا وہ میزان عدل کو قائم کریں گے تاکہ انسان کی صفت کا ظہور ہو، اس لیے میزان عدل قائم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ دوستو ہمیں اس قیامت کے دن پر ایمان لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ قیامت کا دن ایک دن آنا ہی آنا ہے، چونکہ مومن اور مسلمان کی ایمانیات کا یہ ایک حصہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد انسان نے دوبارہ اٹھنا ہے تو اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، تو اس پیش ہونے کے سامنے انسان کو اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو جب حساب دینا ہے تو بھائی اس حساب دینے کے دن کی تیاری بھی کرنی ابھی سے ہم نے۔ تو نیک ماہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے مانگ کر اپنی زندگی میں توبہ کریں اور نیک اعمال کی طرف رجوع کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز کا اہتمام کریں، تراویح پڑھیں اور اسی طرح روزہ رکھیں اور صدقہ خیرات کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔